الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر مزمل آفیشیل پلیٹ فارم سے آپ کا ہوسٹ محمد مزمل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہم ڈیفرینٹ ولاگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کئی طرح کے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی اسلامک ایشوز، اسلامک مسائل ہوتے ہیں، اسلامک کویسچنز پوچھنے ہوتے ہیں، تو ہم اس پلیٹ فارم سے ان کے آنسرز بھی آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو یہ ولاگ ہے، میں ایک ایسی خوبصورت حدیث پاک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے ہر طرح کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ جو بات رسول اللہ نے اصحاب رسول کو بتائی اور ان کے توسل سے پھر یہ بات ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بہت امپورٹنٹ روایت آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، دنیا نے مجھ سے نگاہیں پھیر لی ہیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ سے سن لیجئے گا معزز خواتین و حضرات، بہت ہی پرکشش اور بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ایک وظیفہ اور ایک حدیث آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم وہ تسبیح نہیں پڑھتے کہ جو فرشتوں کی بھی تسبیح ہے؟ کیا تم وہ تسبیح نہیں پڑھتے، یعنی جس تسبیح کو فرشتے بھی ورد کے طور پر استعمال کریں، کیا تم اس تسبیح کو نہیں پڑھتے؟ اور وہ تسبیح صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے علم میں نہیں، مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تسبیح بتائی۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلوع فجر کے وقت تم نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں برکت نازل کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہمارے لیے ہم اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، 8 10 12 14 16 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محنت بھی اللہ کی نظروں میں کاؤنٹ ہو رہی ہے، وہ بھی ضرور، القاسب و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا، محنت کرنے والا اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن اگر ہم ساتھ اس کا بھی استعمال کریں، اس کو بھی عمل میں لائیں، اور وظیفہ بھی کریں، محنت بھی کریں، وظیفہ بھی کریں، دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے کریں گے تو انشاءاللہ اتنی برکت آئے گی، اتنی برکت آئے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کہاں کہاں رکھ رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں رکھ رہے، کیونکہ حدیث بتا رہی ہے ہمیں۔ اب صحابی کہتے ہیں، یا رسول اللہ بتائیے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تسبیح تو نے طلوع فجر کے وقت پڑھنی، اور تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کو ملا کے پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر برکت دیکھیں۔ صحابی رسول نے یہ بات سن لی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میرے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس تسبیح نے اتنا اثر کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں۔ یعنی اللہ نے اس تسبیح کی وجہ سے دنیا اتنی آ گئی، اتنی آ گئی، مال و دولت اتنا آ گیا، ان کے پاس رزق اتنا آ گیا کہ صحابی کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں۔ اب مجھے بتائیں، الفاظ وہی ہیں، تسبیح وہی ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، سارا سینیریو وہی ہے، تو بھائی اگر ہم مشکل فیس کر رہے ہیں، ہمیں اگر رزق کی تنگی ہے، جاب کا مسئلہ ہے، اور کئی طرح کے مسائل ہیں، اگر ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے تو کیا ہماری باری خدا تبدیل ہو جائے گا؟ اللہ تو وہی ہے نا۔ میرے بھائی، اس تسبیح کو پڑھ اور پھر اس کی برکتیں دیکھ۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ اور یہ حدیث پسند آئی ہو، یقیناً پسند آنی چاہیے بھی ہیں گا مسلم، تو آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور کوئی ایشو ہو تو وہ ڈسکس کیجئے، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہیں تو وہ ہمیں بتائیے، انشاءاللہ العزیز آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش ہوگی، اور قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔